سورۃ نجم النجم 53 قرآن پاک کی ترتیب مکیات 23واں شان نزول یعنی کہ ابتدائی سال میں اس کا نزول ہوا 62 آیات 3 رکوع۔ بعض آیات کو جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بیان ہوا ہے، بعض لوگ اس کی تفسیر میں تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو واقع کربلا سے واقع معراج سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل ہی لغو ہے، کیونکہ یہ ابتدائی سال میں یا دوسرے میں اس کا نزول ہے، اور سورۃ الاسراء جو ہے بالکل اینڈ میں 12ویں 13ویں سال کے اندر جا کر جب مکہ دور تھا، اور اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہیں، اس طرح انہوں نے مسروق کی جو روایت ہے کہ اس میں انہوں نے اس چیز کو بالکل انکار کیا، تو جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر بیان ہو رہا ہے، ان کو 2 بار دیکھنے کا ذکر بیان ہو رہا ہے، اس کی تعریف کر اس حضور اور صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے دور میں بعض تابعین اس کی تاریخ جو ہے دوسرے مفہوم لینے لگے تھے، مگر صحیح مفہوم وہی ہے جس کی بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے تصریح فرما دی۔ اللہ کے حکم سے شروع کرتے ہیں۔ وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ، وہ تارا کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، نجم کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی جب وہ جو ہے اترے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں، یہ قرآن حق ہے، یہ وحی حق ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے۔ جو کافر منافق آپ کو ساحر کہتے تھے، کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی آپ کو مجنون کہتا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرما دیا اور واضح بیان فرما دیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو قرآن ہے، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی ہے، وہ وحی جو ہوتی ہے یہ خواہش نفس سے نہیں بناتے، یہ اپنی طرف سے نہیں گڑھتے، بلکہ جو اللہ کا کلام کہہ کر یہ بیان فرماتے ہیں، ان ہوا اللہ وحی یوحیٰ، وہ وحی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتے۔ اور علم شدید القویٰ، ان کو سکھایا گیا ہے سخت قوت والے نے۔ یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ذو مرہ فاستویٰ، پھر اس نے جلوے نے قصد فرمایا، فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، بالکل آسمان کی بلندیوں پر آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، جبرائیل اپنے بالکل اصلی حیت میں اپنے پروں کے ساتھ نمایاں موجود تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جو جبرائیل علیہ السلام جو تھے آپ سے قریب ہو گئے، یعنی کہ تشریف لے آئے زمین پر۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو 2 کمانوں کے جتنا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہی فرمائی اپنے بندے کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے ما اوحیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے چاہی، یعنی کہ سورۃ نجم یا جو بھی سورت اس ٹائم نزول فرمایا۔ ما کذب الفؤاد، مارا بالکل دل نے جھوٹ نہیں دیکھا جو دیکھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا پہلے بلندی پر، پھر وہ قریب آ گئے، قاب قوسین پر آ گئے، پھر انہوں نے رب کی طرف سے وحی جو ہے آپ کو بیان فرمائی۔ یہ سارے واقعات بیان فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دکھانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کافر مشرک جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، پھر انہوں نے بت بنا لیے تھے، وہ خود ساختہ بت تھے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں یہ کتنی بلند اور شدید قوت والے، اور کہاں یہ ان کے خود ساختہ بت۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، آفا تمرون علی ما یری، کیا تم ان کے دیکھے پہ جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو اسے 2 بار دیکھا جبرائیل علیہ السلام، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، عند جنت المأویٰ، جس کے قریب جنت مأویٰ ہے، اذ یغشیٰ سدرہ ما یغشیٰ، اور جب سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی کہ بالکل ان کے پر اور ان کا یعنی کہ پر پھیلائے اور ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ جو اس طرف سے پھری نہ حد سے بڑی۔ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی کریم کو بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکاشفے کرائے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے جنت دکھا دی، آپ کو جہنم دکھا دی، آپ کو
شیاطین، بلکہ آپ اس کو باندھنے لگے تھے۔ اسی طرح کی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ اللہ کی توحید پر دلائل ہیں کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ملائکہ اس کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ نہیں ہے، یہ جن کے یہ بت بناتے ہیں اور یہ بالکل جھوٹ اور کذب ہے۔ تو اللہ نے ارشاد میں افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا آپ نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ یعنی کہ کہاں وہ بلند علم و شدید القویٰ، بلند اور بالا جبرائیل اور ملائکہ، اور کہاں یہ لات اور منات اور عزیٰ۔ ثالث عدل اخرى، تیسرا لکم الذکر والانثی، پھر اللہ تعالیٰ بھی سوال کر رہا ہے کہ تم الہ بنا رہے ہو، الہ کے بیٹے بنا رہے ہو، ان کی اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، فرشتوں کو جو ہے نہیں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے تو بیٹی تمہیں پسند نہیں ہے، تمہارا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، مسودہ ہو جاتا ہے جب تم ذکر سنتے ہو بالبشرا انسا، یعنی کہ عورتوں کے بارے میں بیٹی کے پیدا ہونے پر، اعلیکم، اور تم جو ہے نا ذکر اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، والانثی اللہ کے لیے، یعنی کہ تم نے بیٹی بنا دی اور وہ بھی فرشتوں کو، تلکا اذن قسمتن ضیزا، یہ کیسی تمہاری تقسیم ہے، کیسی غلط تقسیم ہے، کس طرح ناانصافی ہے، ایک تو اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، پھر ملائکہ کو اس کا اولاد کہنا بھی تمہارا سرے سے غلط ہے، پھر اگر آپ نے بنایا ہی نہیں اپنے لیے بیٹے اور ان کے لیے بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ہی اللہ اسما سمیت ہوا، یہ بس انہوں نے نام سن رکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھایا پورا، اس کے بعد بتایا کہ دیکھو کہاں یہ بت اور کہاں وہ شدید القویٰ اللہ کی جو ہے نا مخلوق، وانتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ نام گڑ لیے تھے، ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس نے نازل نہیں کی تھی، بہا من سلطان، کوئی سلطان، کوئی سند، کوئی یعنی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان یتبعون، تم لوگ پیروی کرو، الا الظن، ایسے اپنے گمانوں کی، وما تهوى الانفس، جو تمہارے نفس نے تمہارے لیے گھڑ لیے باتیں، وَلَقَدْ جَاءَ مِن رَبِّكُمُ الْهُدىٰ، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اما للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے، فللہ الآخرۃ الاولیٰ، آخرت ہو یا اولا، سب کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، واحد اللہ ہے، واحد القہار اللہ ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی جہنم سے بچانے والا ہے، وہی قیامت کے دن ہمیں جنت عطا فرمائے گا، کسی اور کی مخلوق کی جرت نہیں اللہ کے سامنے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ فرشتہ ہو، کہ اللہ کے آگے جو ہے کسی کافر کی، کسی مشرک کی شفاعت کرے، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے وسیلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی رد کر دیا، اور ارشاد فرمایا وَکَمْ مِن مَلَکٍ فِی السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر کہ ان کی سفارش کوئی کام نہیں دے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اذن دے، جس کو اللہ حکم دے، جس سے اللہ سوال کرے گا، لمن یشاء، جس سے وہ راضی ہوئے گا، وَیَرْضَىٰ، اور جس سے وہ راضی ہوگا، یشاء جس سے راضی ہوگا، وَیَرْضَىٰ جس سے وہ پسند کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، باقی رہ گئے کہ یہ کافر لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو بدعات کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، بت بناتے ہیں، جس طرح کے یہ عیسائی ہیں وہ تصاویر بنا لیتے ہیں، لا یسمون الملائکہ، اور وہ عورتوں کے جو نام بھی انہوں نے رکھے تسمیۃ الانثیٰ، تو وہ بھی نام بھی انہوں نے جو ہے نا عورتوں والے رکھے، لات کہہ رہے ہیں، عزیٰ کہہ رہے ہیں، منات کہہ رہے ہیں، یہ سب نام رکھ لیے، تو وہ بھی عورتوں والے رکھ لیے۔ تو اللہ نے کہا ما لہم بہ من علم یتبعون الظن، یہ ان کا گمان ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ان کا جو یہ گمان ہے یہ ان کو حق بات سے کام نہیں دے گا کچھ بھی، کہ اللہ واحد الذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی واحد القہار ہے، فاعرض عن من تولی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے منہ پھیر لو جو آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہے، من تولی عن ذکرنا، ہماری یاد سے، ولم یرد الا حیات الدنیا، انہوں نے کیا چاہا، وما ولم یرد، نہیں چاہا انہوں نے، الا سوائے حیات الدنیا، مطلب دنیا کی انہوں نے زندگی چاہیے، آخرت کی زندگی انہوں نے نہیں چاہی، یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کے اندر ہمیں مال دولت زیادہ مل گیا تو ہم ہی حق پر ہیں، اب شرک کریں، کفر کریں، بدعات کریں، کبائر کریں، اللہ نے مال زیادہ دے دیا، اولاد زیادہ دے دی، قیامت قائم ہی نہیں ہونی، اور اگر ہو بھی گئی تو وہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے نا جنتوں میں جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا ان کے شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مکمل علم ہے
اس کی یعنی کہ کوئی ابتدا ہی نہیں ہے. ان ربک هو العالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بہہ گئے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، یہ بدعت کرنے والے. وہ عالم بمن اہتدی، اور وہ جانتا ہے کہ جس نے ہدایت پائی، جو قرآن پہ چلا، جو سنت پہ چلا، حضور کے طریقہ کار پہ چلا، حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلا، اہل بیت کے طریقے پہ چلا، اور قرآن اور حدیث کو اور سنت کو سختی سے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور تمام شرکی اور بدعاتی رسموں سے اس نے جو ہے نا علاحدگی اختیار کر لی، تو وہ من اہتدی، تو وہ ہدایت پر ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. چاہے آسمانوں میں کوئی چیز ہے، وہ زمینوں میں، لیجزی، تاکہ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کی، اس نظام کو بنایا، انسان کو بنایا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے. اللہ زینہ، ان لوگوں کو اساءوا بما عملوا، جو برے کام کرتے ہیں ان کو جہنم، و یجزی، اور ان کو بھی بدلہ دے. اللہ زینہ احسنوا بالحسنی، جو اچھے کام کرتے ہیں، احسنوا یعنی کہ بالکل اچھے کام کرتے ہیں، جو توحید پہ چلتے ہیں، جو قرآن پہ چلتے ہیں، جو سنت پہ چلتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، کبائر نہیں کرتے، بلکہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، فحاشی سے بھی بچتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کو کوئی خیال آ گیا اس سے بھی توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے احسن بالحسنی، اچھے اعمال کیے، قرآن پہ چلے، سنت پہ چلے، توحید پہ چلے، بدعات شرک کبائر سے بچے، اور اجتناب کیا کبائر بڑے گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، فواحش سے بھی، بے حیائی سے بھی، سوائے اس کے کہ ان کے ذہن میں خیال آیا، پھر انہوں نے توبہ استغفار کر لی. تو ان ربک واسع مغفرت، اللہ کی مغفرت وسیع ہے، وہ انہیں معاف کر دے گا. یعنی کہ صغائر تو ان کے وضو سے ہی معاف ہوتے رہیں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، اور تمہیں وہ خوب جانتا ہے، بالکل اچھی طرح جانتا ہے. اذا انشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے تخلیق کیا ہے. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ تو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جب تھے اس ٹائم بھی رازق وہی تھا، خالق وہی تھا، مالک وہی تھا، اور وہ تمہیں علم اچھی طریقے سے رکھتا ہے. لہذا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو ستھرا مت بتاؤ. وہ عالم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے، یعنی کہ جو قرآن پہ چلے گا، جو سنت پہ چلے گا وہ پاک ہوگا، جو توحید پہ چلے گا، جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، بدعت کرے گا، وہ ناپاک ہوگا. ان المشرکون نجس، ناپاک ہیں شرک کرنے والے. افرایت، اللہ نے سوال کیا، کیا تو نے دیکھے، اللہ جی تولی، جس نے منہ پھیر لیا، قرآن سے منہ پھیر لیا، سنت سے منہ پھیر لیا، اللہ کی توحید سے منہ پھیر لیا، اور شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے. وہ آتا قلیلا وقدر، تھوڑا سا مال اگر دیا بھی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد پھر اس نے روک لیا. عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہو یرا، کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور نبیوں کو بھی جو اللہ نے جو چاہ جتنا چاہ دیا، تاکہ ملائکہ تک کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس ہے اللہ علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا تو نے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کر رہا ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے جو صحیفوں میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ ابراہیم اللہ جی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی، جنہوں نے پورا وفا، پورا حکم، وفا کو اس لیے وفا کہتے ہیں کہ وہ وعدے کو پورا کیا جاتا ہے. تو وفا کا مطلب ہے پورا کرنا، اللہ کے احکام کو انہوں نے پورے طریقے سے عمل کیا. اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، لہٰذا پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی لکھی اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور انسان کو وہی ملنا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. الا ما سعی، یعنی کہ اگر ایک انسان ہے وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے، کبائر کر رہا ہے، یہی کوشش کرتا جا رہا ہے، تو لہذا اس کو جو اس نے کوشش کی تھی جہنم کی، تو الا ما سعی اس کو جہنم مل گئی. اور اگر ایک انسان ہے وہ کوشش کر رہا ہے جنت کی، توحید پہ چل رہا ہے، قرآن پہ چل رہا ہے، سنت پہ چل رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، شرک سے بچ رہا ہے، کفر سے بچ رہا ہے، بدعات سے بچ رہا ہے، اور وہ کوششیں کر رہا ہے جنت کی، تو لیس للانسان الا ما سعی، اس کو وہی ملے گی، یعنی کہ جنت ملے گی. تو بالکل اللہ نے واضح کر دیا کہ جو بندہ کوشش کرے گا، جس چیز کی کوشش کرے گا وہ چیز اسے مل جائے گی. جنت کے راستے پہ چلے گا جنت ملے گی، جہنم کے راستے پہ چلے گا جہنم ملے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اپنی وہ کوششوں کو دیکھ لے گا. ثُمَّ يَجْزَى الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. جنتیوں کا پورا بدلہ جنت ہو جائے گی، جہنمیوں کے لیے پورا بدلہ جہنم ہو جائے گی. شرک کرو گے، کفر کرو گے، بدعت کرو گے، اس کے اندر ہی غرق ہونا ہے. اور اگر قرآن پہ چلو گے، سنت پہ چلو گے، اللہ کے رسول کے حکم پہ چلو گے، صحابہ کے طریقے کار پہ چلو گے،
تو پھر جنت میں پہنچ جاؤ گے، یعنی کہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک انتہا تک پہنچ جاؤ گے اپنے رب کی طرف، یعنی کہ اس کے قرب میں، جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، توحید کو واضح کر دیا، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی نظام ربوبیت کو چلانے والا، وہی رات دن کو بنانے والا، کائنات کے ارزرے کو بنانے والا، انسان کی تخلیق کرنے والا، اسے زندگی دینے والا، ایمان دینے والا، جوانی دینے والا، بڑھاپا دینے والا، اولاد دینے والا، اس کے بچے دینے والا، اس کو رزق دینے والا، اسے مکان دینے والا، اسے موت دینے والا، اسے قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے والا۔ لہذا وہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ، اس میں شک نہیں ہے، یعنی کہ یہ شک مت کرنا کہ بے شک وہی ہے، ہوا از حقا، ہساتا وہی ہے، یعنی کہ نعمتیں دے کر، وہ اب کا اور مصائب میں ڈال کر رلاتا وہی ہے، وہی واحد ذات ہے، وہی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عادی ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی وہاب ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی غریبوں کو نوازنے والا نہیں، کوئی امیروں کو نوازنے والا نہیں، کوئی غوث نہیں۔ وَأَنَّهُ، اور اس میں شک ہی نہیں کہ وہ مات و موت بھی اسی نے دینی ہے، واقعہ زندہ بھی اسی نے کرنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں کہ کوئی پوٹلیاں چھین کے لے جائے اور سارے مردوں کو زندہ کر دے، ساری بیہودہ باتیں۔ وَأَنَّهُ، اور اس میں شک نہیں کہ وہی واحد اکیلے خالق الزوجین ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا اور جوڑا جوڑا بنایا، الذکر والانثی، جیسے مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنا، اور ایک نطفے سے جو کہ ڈالا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، وہی دوبارہ انسان کی تخلیق کرے گا، دوبارہ اسے اٹھا دے گا، قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ وَأَنَّهُ، اور اس میں شک نہیں کہ وہی اکیلا، وہی واحد، وہی یکتا، اغنا، مال بھی وہی دیتا ہے، وَأَقْنَا، غریب بھی وہی کر دیتا ہے، قناعت بھی وہی عطا کرتا ہے، غنات بھی وہی عطا کرتا ہے، پورے انسان کائنات کا ہر ذرہ جو ہے نا اسی سے مانگتا ہے، وہی غنی ہے، وہی غنی کرنے والا ہے، تمام انسان اس کے آگے فقراء ہیں۔ اللہ غنی، اللہ غنی ہے، وانتم فقراء، اور تم سارے فقیر ہو، داتا نہیں ہو، غوث نہیں ہو، غریباں نو نوازن والے نہیں ہو۔ وہ کافر مشرک ایک طرف تو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی کہ ان کو خدا بنا دیتے تھے، دوسری طرف وہ ستاروں کو بھی رب کہتے تھے، تو اسی لیے اللہ نے وہ نجم اذا ہوا سے بیان واضح کر دیا کہ ستارہ وہ جو ڈوبتا ہے، اترتا ہے، اللہ ایسی ذات نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لا احب الآفلین، یہ ڈوبنے والے تو مجھے پسند نہیں ہے، اور چاند اور سورج ہر چیز کا حاضر ربی، یہ رب ہے، یعنی کہ یہ رب ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو سب مخلوق ہیں، خالق ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا رب شیرا، شیرا ستارے کا رب بھی وہی ہے، وہ مخلوق ہے شیرا ستارہ، خالق نہیں، واحد نہیں، یکتا نہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ الْعَادَ الْأُولَىٰ، اور اس میں شک نہیں کہ عاد اولا کو ہلاک کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، سمود فما اب کا، اور سمود اور اس کا باقی کچھ نہیں چھوڑا، وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے قوم نوح کو جو غرق کیا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ انہم کانوا اظلم وادغا، وہ بہت زیادہ ظلم میں سب سے بڑھ کر، مبالغے کا صیغہ، وادغا سب سے بڑھ کر سرکش، اور وہ قوم تھی نوح، اس کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔ وہ فکات احوا، اور اس نے کتنی الٹنے والی بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ قوم لوط کی طرف اشارہ، انہیں تہ بالا کر دیا، فغشا ما غشا، ان پہ جو چھا گیا اللہ کا عذاب۔ فبأي آلاء ربكما تکذبان، ہمارا اللہ کی نعمتوں میں کن کن میں شک کرے گا، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، ہر قسم کی نعمتیں اس نے تجھے دی ہیں، رزق اس نے دی ہیں، حتیٰ کہ تم اسے گن سکو، گن ہی نہیں سکتے ہو۔ ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانوں کی طرح۔ کون؟ یہ نبی کریم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے، بدعت کرو گے، کبائر کرو گے، جہنم میں جاؤ گے، اس سے بچنے آج بچ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، توحید پہ گامزن ہو جاؤ، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، صحابہ کے طرز پہ آ جاؤ، آزفہ وہ پاس آ گئی آنے والی، یعنی کہ قیامت آنے والی ہے، جہنم قریب ہونے والی ہے۔ لا سلام من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی کاشف نہیں ہے، کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا یعنی کہ کاشف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ نے بتا دیا لیس لہا، اس کے سوا نہیں ہے، من دون اللہ، اس کے سوا دوسرا ہے ہی نہیں کاشفہ، کھولنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کاشف جو مصائب کو سورۃ الانعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارے سے نعمتیں تمہارے اوپر روانہ کر دے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ لا مرد لہ، کوئی اسے لوٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہیں روک لے بزر، تکلیف کے ساتھ تمہیں روک لے
تو کون ہے جو اس کو ہٹائے گا؟ کوئی اس کو کاشف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ ہی واحد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی مردے سے مدد نہیں مانگتے، کسی بت سے مدد نہیں مانگتے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کہ اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ توحید پر تعجب کرتے ہو، قرآن پر تعجب کرتے ہو، سنت پر تعجب کرتے ہو، وَتَذَكُونَ، اور نبیوں کی باتوں پر ہنستے ہو، مبلغین پر ہنستے ہو، ولا تبکون، روتے نہیں ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، جہنم میں جاؤ گے، بجائے دوسروں پہ ہنسنے کے اپنے پہ رونا کیوں نہیں شروع کر دیتے ہو؟ صبح شام غیروں کو پکار رہے ہو، نعرے حیدری لگا رہے ہو، نعرے غوثیے لگا رہے ہو، تو اپنے آپ پہ رو، جہنم میں جانا ہے تو وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، جہنم تمہارے قریب آ گئی ہے، آزفہ، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کو ہی سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں مانگو، اسی سے مرادیں مانگو، اسی کی نظر کرو، اسی کی نیاز کرو، غیر اللہ کے شرک اور بدعت سے بچو، توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ جنت میں داخل ہو سکو، جہنم سے بچ سکو۔ اللہ کے سوا کوئی کاشف نہیں، کوئی کاشف نہیں، کوئی کاشف نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔